MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت مدت بعد ہفتہ واری دروس کی حیثیت سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں مرکز السلام میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسے ماحول میں اس کی دین کی باتیں سمجھنے کے لیے ایک موقع مجھے فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، اور آپ کو فراہم کیا کہ آپ وقت دے رہے ہیں. جو عنوان اس مجلس کا ہے، جیسا کہ ابھی اعلان بھی ہوا تھا شیخ سے، کہ شہادت عمر ابن الخطاب، یہ دراصل ایک ایسا سانحہ ہے جو امت مسلمہ میں شہادت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شدید ترین اور بہت عظیم واقعہ اگر ہے تو یہ شہادت عمر ہے.
بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ہمارے اندر سنیت سے زیادہ شیعت غالب رہی، اور ان بدبختوں نے بعد میں آنے والے جو شہادتی واقعات ہیں ان کو اس حیثیت سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ لوگ شہادت کے اعتبار سے صرف کربلا کے واقعے کے علاوہ کسی چیز میں لفظ شہادت معلوم ہی نہیں ہے۔ انصاف سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین میں حضرت صدیق اکبر سریرہ رائے خلافت ہوئے تو وہ تو طبعی طور پر ان کو موت آئی، وہ وفات پائے۔ المناک جو حادثہ ہوا، جو سانحہ ہوا، اور جس کے ساتھ لفظ شہادت کا لفظ صحیح طور پر اطلاق ہو سکتا ہے، وہ تو حضرت عمر ہیں۔ پھر اس کے بعد ہی حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، پھر اس کے بعد ہی حضرت علی بھی شہید ہوئے، پھر اس کے بعد کیا ہیں، ایک ناحیے سے دیکھا جائے تو حضرت حسن بھی شہید ہی ہوئے۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے جس میں حضرت حسین شہید ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور وہ شہادت بھی ایک الگ ہی منظر ہے جس کو غیر مستند روایتوں سے لے کر ایک ایسا سما باندھ دیا جاتا ہے کہ گویا کہ اس سے بڑا سانحہ المناک کوئی واقعہ دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں، حتیٰ کہ ہم سنیوں کا بھی اعتقاد یہی بن گیا، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا سانحہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان کی شہادت ہے۔ یہاں 3 دن پانی بند کیا گیا تو وہاں 18 دن پانی بند کیا گیا۔ یہاں کم از کم وفات کے وقت 55 سال کی عمر رکھ لیجئے یا 60 کے درمیان ہی رکھ لیجئے حضرت حسین کی، لیکن وہاں پر 82 سال کی عمر کے ضعیف تر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کا قتل ہوا، تو عظیم سانحہ وہ بھی ہے۔ لیکن روایتوں کے اعتبار سے، مرثیہ خوانی کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے لٹریچر میں ایک صنف ہے جس کا نام ہے مرثیہ۔ ہمیں نہ زبان سے کوئی تعلق ہے، نہ اپنی نہ دوسری۔ انگلش کا گرامر بولیں گے تو بھی ہمارے بچے نہیں سمجھ سکتے، اردو کا گرامر بولیں گے تو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو کیا ہیں، دونوں ملا کے بات کرنے والے ہیں۔ زبان جس کی چلے جاتی ہے، تہذیبیں ان کی مٹ جاتی ہیں۔ تو زباندانی کے اعتبار سے یاد رکھیے لٹریچر میں ایک صنف ہے جسے مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ اس کو کہتے ہیں جو صرف مرنے والوں پر نظمیں بنائی جائیں، مرنے والوں پر اشعار بنائے جائیں، رو رو کے اسے پڑھا جائے۔ اور یہ مرثیہ خوانی کی ابتدا بھی کربلا کا واقعہ ہی دراصل کیا ہے، اس حیثیت سے، اس زمانے سے اس زمانے تک۔ اور انیس دبیر کا تو کیا ہے، مرثیہ بہت مشہور ہے۔ تو ان کا مرثیہ گا گا کے، رو رو کے تعزیہ مارنے کا ایک رواج محرم کے ان دنوں میں، خواہ وہ سنی ہوں، خواہ وہ آ کر شیعہ ہوں، سب مناتے ہیں۔ حالانکہ نوحہ کرنے کی اجازت سگے لوگوں کے لیے بھی صرف 3 دن ہے، اس کے بعد نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تو واقعہ بہت دور کا ہو چکا۔ تو بہرکیف یہ واقعہ اسی واسطے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، تو کہ پہلے تو یہ حقیقت، یہ تاریخ آپ کے سامنے آ جائے۔ دوسرا کیا ہے، ماشاءاللہ دکھنے والوں میں نوجوان اور نوجوانی کی منزل پہ قدم رکھنے والے زیادہ دکھ رہے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ یہ آگے چل کے امت کا سرمایہ ہیں۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں اس عمر میں حضرت عمر ابن الخطاب کی شہادت اور عظیمت کے واقعات بٹھا دیے جائیں تو کوئی ہو سکتا ہے ان کا مثل بننے کی کوشش کرے، 1,00,000 میں 1 حصہ ہی پالے تو کامیاب ہو جائے۔ ایسا اسلام کا بطل جلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہاں، جس پہ اسلام ناز کرتا ہے۔ ہاں، ہم اسلام پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی۔ عمر تو وہ ہے جس پہ اسلام ناز کرتا ہے کہ ہم نے خود چنا، اسلام نے خود چنا حضرت عمر کو۔ ہاں، ہم سب مرید اسلام ہیں،
ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پر رہیں، مسلم رہیں، اور حضرت عمر مراد اسلام ہیں، اسلام نے انہیں چاہا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کی ہدایت کے لیے کہ اے اللہ حضرت عمر ابن الخطاب کے ذریعے تو اسلام کی مدد فرما، عزت دے۔ یہ وہ شخصیت ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے آنے کے بعد سے اسلام مسلسل ترقی کے زینے پر تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ میرا قول نہیں ہے، سعید ابن المسیب کا قول ہے، کئی صحابہ کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو اسلام کا عروج کا زمانہ زوال پر آیا تو وہ زوال ہی ہوتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ابھی بھی وہ زوال جاری ہے۔ کس حد تک ابھی زوال پذیر ہوگا معلوم نہیں ہے، لیکن اس زوال کی ابتدا حضرت عمر کے شہادت کے دن سے ہوئی تھی۔ ہاں، حضرت عمر کے شہادت کے دن سے ہوئی تھی۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے، حضرت حذیفہ بن الیمان جو بہت اہم ترین صحابی تھے منافقین کے نام کو جاننے کے سلسلے میں، ان کا بیان ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ مجلس برپا تھی، تو انہوں نے پوچھا، یعنی حضرت عمر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کوئی حدیث ایسی سنی ہے جو فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو حرف بحرف تمہیں یاد ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے، اور مجھے حرف بحرف وہ حدیث یاد بھی ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی حدیث ہے جو تم نے سنا ہے؟ تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ لوگوں کو دنیا کی زندگی میں اس کے اہل کی طرف سے، اس کی بیوی کی طرف سے، اس کی ماں کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس کے مال کی طرف سے، اس کے خود کی جان کی طرف سے، اس کے والد کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اس کے پڑوسیوں کی طرف سے فتنے میں ڈالا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھو، روزے کو قائم رکھو، صدقے کو قائم رکھو، امر بالمعروف کو قائم رکھو، نہی عن المنکر کو قائم رکھو، تو اس طرح کے آزمائشوں سے بچ بھی سکتے ہیں، اور یہ آزمائشیں اگر آئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دور بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد سیدنا عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں، میں تو ان بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جو سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے ایک ساتھ آئیں گے۔ تو حضرت حذیفہ نے بڑا عجیب سوال کیا کہ امیر المومنین، ایسے فتنوں سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس کا کیا سروکار ہے؟ آپ کیوں خوف زدہ ہیں ان فتنوں سے؟ کیونکہ ان کے فتنے جو آئیں گے سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے، وہ فتنے آنے اور اس کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے، جب تک وہ بند دروازہ ہوگا فتنے آ نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر نے حذیفہ سے پوچھا کہ اچھا حذیفہ یہ بتلاؤ، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، پھر تو وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ دروازہ اگر کھولا جاتا تو بند بھی کیا جا سکتا، لیکن دروازہ اگر توڑ دیا جائے گا تو پھر تو مشکل ہے کہ وہ دروازہ پھر بند ہو جائے۔ پھر اس کے بعد حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل کے چلے گئے، تو ابو وائل جو اس واقعے میں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ حذیفہ، کیا عمر اس دروازے کو جانتے ہیں؟ یعنی اشارے کنائے میں بات ہوئی نا جی، پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت ابو وائل نے پوچھا کہ کون سا دروازہ؟
جس کے بارے میں تم دونوں گفتگو کر رہے تھے، کیا حضرت عمر جانتے ہیں اس دروازے کو؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح ہم جانتے ہیں کہ آج رات کل دن سے پہلے آنے والی ہے۔ جیسے یقین کامل ہے کہ اب رات ہے تو صبح دن ہوگا، سب کو معلوم ہے کہ رات پہلے اب آ رہی ہے اور کل دن ہوگا، اتنا ہی یقیناً مجھے معلوم ہے کہ اس دروازے کو بھی حضرت عمر جانتے ہیں۔ وہ دروازہ ہے کون؟ کیونکہ میں نے ان سے حدیث بیان کی تھی جو بالکل صحیح تھی، اٹکل پچو بات نہیں کی تھی میں تو وہ حدیث بیان کیا تھا جس میں اشارہ پورا موجود تھا دروازہ کون سا ہے۔ اس واسطے حضرت عمر جانتے ہیں وہ دروازہ کون ہے۔ پھر اس کے بعد ابو وائل کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی ہم میں ہمت نہ ہوئی کہ کیا آپ بھی جانتے ہیں وہ دروازہ ہے کون؟ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان کے شاگرد جو تھے مسروق رحمہ اللہ، یہ کئی صحابہ سے علم حاصل کیے تھے، تابعی ہیں، تو وہ ان کے شاگرد جو تھے ان سے ہم نے کہلوا بھیجا کہ آپ ذرا پوچھ کے بتائیے کہ وہ دروازہ ہے کون جو حضرت عمر بھی جانتے ہیں، حذیفہ بھی جانتے ہیں، جو بند ہے اور یہ دروازہ رہنے تک فتنہ داخل نہیں ہوگا اسلام میں، ذرا پوچھ کے بتا دیجئے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ خود حضرت عمر ہے۔ فتنوں کے بارے میں بند دروازہ کون ہے؟ وہ خود حضرت عمر ہیں۔ ہاں، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن کے اندر آئی ہے، حدیث نمبر 7096 بخاری کے اندر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا کہ عمر جب تک زندہ رہیں گے فتنے امت میں داخل نہیں ہوں گی، اور یہ بند دروازہ ہے، یہ مضبوط ترین دروازہ ہے، اور یہ دروازہ توڑا جائے گا، اشارہ کیا ہے؟ شہید ہوں گے، کھولا نہیں جائے گا۔ اور ان کی شہادت کے بعد جو فتنے آئیں گے، جو فرقے بنیں گے، جو عقائد کی غلطیاں ہوں گی، جو ضال مضل فرقے بنیں گے، جو کچھ بھی کیا ہے لڑائیاں ہوں گی، فسادات ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ پھر امت مسلمہ میں قیامت تک مہدی آنے تک چلتا رہے گا۔ ہاں، اسی واسطے کہتے ہیں مؤرخین کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ نے جب تصدیق کی کہ آپ ہی وہ دروازہ ہیں، اشارے کنائے میں بتا دیا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے جب تک آپ زندہ ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے دور میں کوئی فتنہ در نہیں اٹھا سکتا، تو اصل میں معلوم تھا کہ حضرت عمر کو کہ یہ زمانہ قریب آ رہا ہے، مدت جا رہی تھی۔ ہاں، جیسا کہ بعض روایتوں میں خود حضرت عمر نے بیان کیا منبر پہ، آخری زمانہ تھا، حج کو نکلنے سے پہلے کیونکہ اس سال حج کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور وہ سال تھا 23ویں ہجری کا آخری حج کیا، اور 34ویں ہجری کے پہلے دن دفنا دیے گئے، محرم 1، جس میں ہم بیٹھے ہوئے نا آج، انہی دنوں کا واقعہ ہے، ذی الحجہ کے آخری دن کا۔ تو یہ چیز جب حج کے ایام آئے تو عموماً مدینے والے نکل جاتے تھے ذی القعدہ میں، کیونکہ ذی الحج کے ابتدائی ایام میں حج شروع ہو جاتا تھا۔ تو ذی القعدہ کے آخری دنوں میں جب حج کے لیے روانہ ہونے والے تھے تو حضرت عمر نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ لوگوں سنو، میں ایک خواب دیکھا ہوں۔ خواب یہ ہے کہ ایک مرغا مجھے ٹھونگے مار رہا ہے، اور اس کی تعبیر بھی میں نے لی ہے خود، اور تعبیر یہ ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حج کے لیے نکلے، اور وہاں سے واپس آتے ہوئے جو واقعہ ہے وہ واقعہ خود حضرت سعید ابن المسیب روایت کر رہے ہیں، جو چوٹی کے تابعین میں سے ہیں، کئی صحابہ کا زمانہ پایا، اور سعید ابن المسیب وہ شخصیتیں بھولنا نہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ اپنی بیٹی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید ابن المسیب کو دیا تھا۔ تو وہ راوی ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب مینا سے روانہ ہوئے، ابطح ایک جگہ کا نام ہے،
وہاں پر اپنا اونٹ بٹھایا اور سنگریزے جمع کیے، یعنی چھوٹے چھوٹے کنکرے یا پتھر جمع کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ جمع کرنے سے ایک چبوترا سا بن گیا، یعنی ایک چھوٹا سا کیا ہے، ایک ایسا ٹیلا بن گیا جس کے اوپر بیٹھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی چادر کا کنارہ اس پہ ڈال دیا، پھر اس پر لیٹ گئے اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ دعا کیا تھی؟ فرمانے لگے کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، قوتیں جسمانی طور پر میری جواب دے رہی ہیں، رعایا روئے زمین پر بہت زیادہ میری سلطنت پھیل گئی ہے، تو اب یہ بوڑھے ہاتھوں سے سلطنت کا بار اٹھانا میرے لیے مشکل ہے، تو خدایا اب تو مجھے اٹھا لے، اب تو مجھے بلا لے۔ ہاں، حالانکہ میرا دامن ملامت سے، عجز سے، ملامت سے پاک ہے۔ پھر مدینے کے ساتھ تشریف لے آئے۔ گویا کہ اس واقعے میں صاف طور پر تمنا خود کا اظہار بھی معلوم ہو گیا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ 10 سال کی جو سلطنت میں نے کی ہے، تن من دھن، پائی پائی، حرکت حرکت، جذبہ جذبہ جمع کر کے امت مسلمہ کی خیر خواہی اور اسلام کے لیے لٹا دیا میں نے، اب نہیں ہوتا ہے۔ اب بار سلطنت بہت بوجھ ہوا، اور بہت بار سلطنت کا اٹھانا، ایک تو کیا میرے کندھے کمزور ہیں، اور دوسرا سلطنت بہت وسیع ہو گئی ہے، اور ان سب کا خیال رکھنا کہ کہیں ظلم نہ ہو، کسی پر کوئی کیا ہے، رعایا کے اوپر کوئی ناانصافی نہ ہو، یہ آج پورے میری سلطنت کے اندر نگرانی کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو اے اللہ تو مجھے اٹھا لے، تو مجھے بلا لے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ دعا کے الفاظ اس طرح تھے۔ زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں، وہ حضرت عمر سے روایت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے اللہ تو اپنے دین کی خاطر اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت عطا کرنا۔ یہ دعا تھی۔ ایک طرف تو یہ دعا بھی روایت آئی ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب میں سلطنت کا بار اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ اب تیری طرف آنا چاہتا ہوں، تیری ملاقات کو آنا چاہتا ہوں، تو مجھے بلا لے۔ لیکن دوسری طرف اس خواہش کا بھی اظہار بڑے شدت کے ساتھ ہو رہا ہے جو زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے دادا حضرت عمر سے روایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو الفاظ تھے حضرت عمر کے دعائیہ الفاظ، وہ کیا تھے کہ اے اللہ یہ دین کی خاطر اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت، اور ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ میری روح کو اس حالت میں پرواز کر کہ تیرے راستے میں ہوں اور تیرے نبی کے شہر میں بھی ہوں، یعنی شہادت کی موت بھی دے اور موت بھی مدینے میں دے۔ اسی واسطے بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ آخر مدینے میں سب کے سب اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تھے حضرت عمر ابن الخطاب سے، کہ پھر کون بدبخت ہوگا جو حضرت عمر کو مدینے میں قتل کرے گا، کیسے شہادت کی موت مدینے میں آئے گی؟ اگر مدینے سے نکلیں گے، بارڈر پہ جائیں گے، جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں پہنچیں گے، تب نہ جی کچھ نہ کچھ کیا ہے کفار کے ہاتھوں شہید ہونے کے چانسز ہیں۔ لیکن مدینے کا بچہ بچہ، مدینے کی ایک ایک فرد حضرت عمر پہ اپنی جان کو لٹانا سب سے بڑا باعث سعادت سمجھتا ہے، تو وہاں کیسے شہادت کی موت آئے گی؟ ہم حیران تھے۔ اور اسی طرح یوسف بن حسین بن الہادی، عبد الہادی ان روایات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، ایک بات سوال پیدا ہو سکتا ہے، نوجوان بچے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، موت کی دعا نہ کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عمر نے کیوں کیا، کیوں مانگا؟ تو محدثین مفسرین اس کی تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہادت کی تمنا کرنا مستحب ہے، خالی طور پر موت کی تمنا کرنا نہیں ہے، اور وہ بھی مستحب اس وقت ہے جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ قریب موت ہے۔ مثلا کسی مرض میں کیا ہے، گرفتار ہو گیا، اب معلوم ہے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسے وقت میں کوئی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ موت تو قریب ہی ہے لیکن شہادت کی موت دے دینا، مستحب چیز ہے۔ ہاں، کرونا کا مریض ہو گیا، اب کھانستا ہے، الٹا کیا ہے اس وقت نہیں مرنا والے کو بھگتا نہیں، اب تو شہادت کی موت مانگ لے، کم از کم ہو سکتا ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب میں پڑھ رہا تھا واقعات، ایک بات آیا طور پر سامنے آئی کہ موت کو دیکھتے ہوئے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، جس طرح عمر ابن الخطاب نے اپنے آخری دن گزارے، ایسا کوئی شخص تاریخ میں نہیں ملتا ہمیں، اس حد تک پرسکون۔ کیونکہ 3 دن تو زخمی حالت میں رہے نا، وہ بھی ابھی آئیں گے واقعات۔ اسی واسطے میں دراصل آج تھوڑا سا کیا ہے طرز بدلا رہا ہوں گفتگو کا، خالی جوشیلا بیان کرنے کے بجائے کچھ حوالوں کے ساتھ بات اس واسطے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ حضرت عمر ابن الخطاب کو جب معلوم ہو گیا رضی اللہ عنہ موت قریب ہے، تو اس وقت موت سے ڈرنے یا موت کے چھٹکارا پانے یا آ کر اپنے مرض کا علاج کرنے یا پریشان ہونے، رونے، چیخنے، چلانے، شکوے شکایات کرنے اور اس سے بچ کر زندگی کو لمبی کرنے کے بجائے حضرت عمر ابن الخطاب نے دعائیں شروع کر دی کہ اے اللہ، یہ موت تو ہے ہی آنے والی، لیکن یہ موت کو مجھے شہادت والی موت بنا دے۔ تو یہ گویا کہ ایک پیغام ہے آنے والے سب لوگوں کے لیے کہ جب آپ منزل کے اس آخری پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں جس کی 60 70 80 ہوتی ہے اور مرضوں کا کپا ہو چکا ہوتا ہے اس کا پورا جسم، تب بھی وہ کلین شیو کر کے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتا اپنے لیے، ان بدبختوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو اگر موت قدم رکھ چکی ہے اور تمہارے اوپر حالات اور اثرات بتا رہے ہیں کہ چند سال کے چند دن کے مہمان ہو، تو ایسے وقت میں تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دعا و استغفار کرنا شروع کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر لو اور اس موت کی تیاری کے سلسلے میں اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اب تو آنا ہی آنا ہے تیرے دربار میں، لیکن آنے والی کیفیت تیری رضا کے ساتھ شہادت کی دے دے مجھے۔ اللہ قبول کر لے تو پھر گھر بیٹھے شہادت مل جائے گی نا جی۔ ہاں، ایک شہید تو وہ ہے جو جہاد کو جاتا ہے، ایک شہادت کے کئی اور ذریعے وہ بھی ہیں جو گھر بیٹھے بھی مل سکتی ہے نا، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا بھی کیا شہید ہے، بیماریوں بھی کیا ہے شہادت مل سکتی ہے نا۔ تو اس واسطے حضرت عمر نے موت کی تمنا کی تھی، اور اسی طرح دوسرے ذرائع سے بھی صحابہ کو معلوم تھا۔ عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کے دور حکومت میں میں نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے، لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اسے پکڑنا چاہتے ہیں، لیکن عمر سب سے پہلے 3 گز سبقت لے گئے اور اس کو پکڑ لیے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، پھر خیال آیا کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوں گے، گویا کہ خواب کی تعبیر کے طور پر خود یہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء رکھا ہے ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوں گے، اور ایسے ہوں گے عدل و انصاف کے بارے میں، حق کو ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور شہادت کی موت مریں گے۔ یہ خواب کی تعبیر بالکل صحیح ہوتی ہے جن کے پاس اس کا علم ہوتا ہے۔ عوف کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں ابو بکر کے پاس جا کے اپنا خواب سنایا اور واقعہ کہہ سنایا، کیونکہ صدیق اکبر کا وہی مقام ہے امت میں خواب کی تعبیر کے سلسلے میں جو انبیاء کرام کا حضرت یوسف کا مقام ہے۔ یاد رکھیے، انبیاء میں جس طرح یہ ہنر، یہ علم خاص طور پر حضرت یوسف کو اللہ نے دیا خواب کی تعبیر کا، اس طرح امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر کو دیا۔ ہاں، تو یہ واقعہ، یہ خواب دیکھنے کے بعد، یہ تعبیر اپنے آپ سے خود اختیار کرنے کے بعد مالک اشجعی پہنچتے ہیں صدیق اکبر کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں یہ خواب دیکھا۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں جاؤ جا کے ابو حفص کو بلا کے لے آؤ۔ ابو حفص حضرت عمر کی کنیت ہے، حضرت عمر کو بلا کے لے آؤ۔ جب خواب بیان کیا اور بتایا، پھر حضرت عمر بھی آ گئے، تو عمر بول پڑے، کیا ایک خواب دیکھنے والا اس حد تک بھی دیکھ سکتا ہے؟ یعنی ایک خواب دیکھ کر تعبیر کے سلسلے میں اس حد تک بھی کیا ہے وہ آگے جا سکتا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ اپنا خواب تم بتاتے رہو، کیونکہ یہ خواب جہاں تک معلوم ہوتا ہے سچا ہے کہ یہ ہوگا۔ حضرت عمر خلفاء میں سے آئیں گے
اور شہادت کی موت ان کو نصیب ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں باب جابیہ، یہ دراصل کیا ہے، شام جاتے ہوئے، خاص کر فلسطین جاتے ہوئے ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر رکے بھی تھے، تو وہاں خطاب کر رہے تھے۔ دوران خطاب بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور خطاب سے فارغ ہو گئے، تو پھر کہا مالک اشجعی سے کہ اپنا خواب بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو پہلے منع کر دیا تھا مجھے، اب پھر کہتے ہیں کہ خواب بیان کرو۔ حضرت عمر نے بڑا ذو معنی لفظ استعمال کیا کہ کہا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، یعنی یہ کہنا کہ پہلے ہی تم اگر یہ باتیں بیان کرتے رہو تو ہوگا کیا، لوگوں میں عزت بڑھ جائے گی، احترام بڑھ جائے گا، لوگ مجھے کیا ہے بہت بڑا ولی اللہ سمجھنے لگیں گے، اور یہ چیز مجھے پسند نہیں تھی تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ میری تعریف میں یہ سب چیزیں لوگوں کو بیان کرتے نہ رہو، لیکن اب تو مقام بالکل قریب آ چکا ہے، تو اس واسطے مجھے بھی معلوم تھا کہ میری شہادت ہی ہوگی، اور وہ اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں شہادت ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت منع اس واسطے کیا تھا کہ مجھے اپنی تعریف پسند جو نہیں تھی۔ ہاں، یعنی ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہماری موت نماز کی حالت میں، شہادت کی حالت میں ہوگی، کیا نہیں کریں گے ہمیں؟ ہاں، بہت بڑا پوسٹر لگا کو اللہ کا شہید زندہ ولی فلاں یہ لکھ کو کیا کریں گے، ایک بہت بڑی مجلس برپا کر دیں گے۔ تو حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یقین کامل تو تھا کہ شہادت ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ صحیح ترین روایتوں میں یہ روایت بھی تھی نا، جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے تو حضرت عمر بھی تھے، اور ساتھ میں کیا ہے، حضرت عثمان بھی تھے، اور ساتھ میں صدیق اکبر بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ تو اس وقت یہ بوجھ سہا نہیں سکا احد پہاڑ بھی، ہاں سہا نہیں سکا۔ ہاں، نبوت کا جلال ہے، صدیقیت کا کیا ہے، مرکز ہے، خطابت اور شجاعت کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، حیا و پاک دامنی و عفت کا بہت بڑا پہاڑ ہے، تو پہاڑ بھی لرزنے لگا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد خاموش ہو جاؤ، تمہارے اوپر کچھ اور نہیں ہے، ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے علاوہ، یعنی عثمان بھی شہید ہوں گے، حضرت عمر بھی شہید ہوں گے۔ تو اشارہ پہلے بھی دے دیا گیا تھا۔ تو اسی طرح اب آخری طور پر مدینہ واپس آنے کے بعد ان ایام کا ذکر خاص طور پر آپ سن لیجئے جہاں پر بالکل یوں سمجھیے کہ آخری زمانہ آ چکا تھا۔ ایسے زمانے کے واقعات میں سے جو اہم ترین واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ عمر فاروق اپنی شہادت سے 4 دن قبل، یوں سمجھ لیجئے کہ 26 ذی الحج تھا یا 27 کی رات تھی یا صبح تھی، لیکن 4 دن کا اگر اندازہ کر لیں گے تو 26 ہی تھا، اور 26 کی وہ صبح تھی، فجر کی نماز تھی۔ پھر اس کے بعد 27، 28، 29، 30، 1 محرم کو 4 دن، 4 دن پہلے زخمی ہوئے، 4 دن گزارا، اور 4ویں دن انتقال، 1 محرم، پھر تدفین ہوئی۔ تو اس حیثیت سے 26 ذی الحج برابر ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور کہتے ہیں کہ اس دن خاص طور پر حذیفہ بن یمان اور سہل بن حنیف جو تھے نا، ان دونوں کے پاس خاص طور پر باتیں اس سلسلے میں کی جو سلطنت کی انتظامات کے سلسلے میں ضروری باتیں تھے۔ اس میں خاص طور پر یہ پوچھا تھا کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، خراج دیتے ہیں، کہیں تم ان لوگوں پر ظلم کر کے تو نہیں لیتے، جو جن کا حق ہے اتنا ہی لیتے، گورنمنٹ کا معاملہ ہے، سختی ہے اور ساتھ میں پاور ہے، تو تم لوگوں پر ظلم تو نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین گمان بھی مت کیجئے کہ ہم کسی پر ظلم کریں گے، آپ نے جو اصول بیان کیے، جن کا جو حصہ جو حق بنتا ہم صرف وہی لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ظلم نہیں کرتے۔ تو ان کو تاکیداً کہا کہ دیکھو غلاموں کا خیال رکھو، زیر دست جو لوگ ہیں ان کا مزدوروں کا خیال رکھو، اور اسی طرح مفتوحہ علاقوں کے بارے میں جو عامل تھے جن کو حاکم بنا کر بھیجے تھے ان کے سلسلے میں بھی خاص طور پر ہدایتیں جاری کیے۔ اب آخری دن کہتے ہیں یہ بہت اہم واقعہ ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، بخاری کے اندر موجود واقعہ۔ وہ کیا ہے؟ ایک شخصیت ہے عمرو بن میمون، یہ تابعی ہیں،
وہ یہ پورا واقعہ اپنی حاضری میں بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ہوا واقعہ کہ جس دن سیدنا حضرت عمر زخمی ہوئے، فجر کی نماز میں صف بندی کے لیے میں خود کھڑا ہوا تھا۔ فجر کی وہ نماز تھی جس میں حضرت عمر مسجد آئے ہوئے تھے، اور میرے عمر کے درمیان، یعنی اتنا میں قریب تھا حضرت عمر کے، میمون بن مہران کہتے ہیں، عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب تھا کہ صرف درمیان میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، صرف، کیونکہ ان کو بھی بہت چاہتے تھے حضرت عمر، تو عبداللہ ابن عباس وہاں تھے جو سب سے چھوٹے عمر میں تھے، لیکن چاہتے اتنے تھے اور فہیم اور ذکی ایسے تھے کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے علم والوں میں شمار ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ عمر بن میمون، میں اور حضرت عمر کے درمیان صرف عبداللہ ابن عباس تھے۔ جب آپ دو صفوں کے بیچ سے گزرتے تھے تو خاص طور پر ہدایت کرتے ہوئے گزرتے تھے کہ صفیں درست کرو، صفیں درست کرو، صفیں درست کرو۔ تو معلوم ہوتا تھا کہ صفیں درست کرنا حضرت عمر کے زمانے میں نماز کے لیے خالی خولی صرف مصلی پہ کھڑے ہو کے نہیں کہتے تھے، بلکہ مصلی چھوڑ کے پیچھے کی صفوں کے درمیان چلتے تھے خود حضرت عمر، کون آگے نکلا ہوا ہے، کون پیچھے ہے، کون صحیح نہیں ہے، اس کو برابر کرتے تھے۔ جب ہجوم زیادہ ہو جاتا تو اس کے لیے خصوصی عوام میں سے، خصوصی صحابہ میں سے کیا ہے مقرر کرتے تھے کہ دیکھو فلاں ایریے سے فلاں ایریے کے صف تم ذمہ دار ہو، فلاں ایریے کا فلاں ایریے سے تم ذمہ دار ہو، فلاں ایریے کا فلاں ایریے سے تم ذمہ دار ہو۔ اس طرح لوگوں کو ذمہ داری دیتے کہ صف کے اندر داخل ہو کر صف برابر کریں۔ تو وہ آخری دن جب آئے تھے فجر کو، اس وقت بھی یہی حالت تھی کہ صفوں کے درمیان چلتے رہے اور کہتے رہے کہ صفیں درست کرو، صفیں درست کرو، صفیں درست کرو، یہاں تک کہ آگے بڑھتے ہوئے مصلی پہ کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کی۔ اور عموم کیا تھا نماز فجر میں؟ یا رب سورہ یوسف تلاوت کرتے یا سورہ نحل جیسی سورتیں تلاوت کرتے؟ ہاں، آدھا جز کم از کم، اور خالی ایک رکعت میں۔ اور اس کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ کیوں تلاوت کرتے؟ تاکہ لوگوں کو پہلی رکعت مل جائے۔ کتنا خیال ہے، دیکھو کتنا خیال ہے، دیکھیے ایک امام کو کیسے کیسے خیالات رکھنا چاہیے۔ دیکھیے پہلی رکعت طویل کرتے، بڑی لمبی صورتیں پڑھتے، قیام بہت لمبا ہوتا۔ ایک تو کیا ہے کہ فجر میں لمبی قرات مستحب ہے، محبوب ہے، لیکن دوسرا معاملہ یہ بھی ہوتا اس واسطے بھی کہ تاکہ لیٹ آنے والوں کو بھی پہلی رکعت مل جائے، اس واسطے لمبی قراتیں کرتے۔ اور اس دن ہوا یہ کہ جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی کہ تھوڑا بھی ابھی شروع بھی نہیں کی قرات، ابو لولو فیروز جو کیا ہے محراب کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہ خنجر کیا ہے مارا، جس سے ایک حد تک پہچان لیا حضرت عمر۔ اسی واسطے لفظ نکلا کتے نے مجھے مار ڈالا، اس بدبخت نے مجھے مار ڈالا۔ اندیشہ تھا۔ اب یہ اندیشہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بڑی انوکھی داستان ہے۔ ہاں، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا تھا کہ یہ ابو لولو فیروز جس نے مارا ہے نا، یہ دراصل مجوسی نسل غلام تھا۔ ایک تو غلام بھی تھا، مجوسی بھی تھا۔ مجوسی کون ہے پتہ ہے؟ ایک ہے یہودی، ایک ہے نصرانی، لیکن ایک ہے مجوسی۔ پتہ ہے کچھ مجوسی کسے کہتے ہیں بھائی؟ کسی کو پتہ ہے مجوسی کسے کہتے ہیں؟ چائے بسکٹ کھانا ہی مصروف ہے اتنے کہ کیا کہہ رہا ہوں بھی بھول گئے۔ مجوسی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہاں جی، آگ کی جو پوجا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مجوسی۔ ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا فرقہ رہا، اور یہ لفظ بھی آیا ہے غالباً سورہ حج میں، والمجوس والذین اشرکوا۔ مجوسی بھی گمراہ ہونے والے فرقوں میں سے ایک۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں مجوسی ہیں؟ ہاں ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں، ابھی بھی ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا جو عبادت خانہ ہے، آتش گدا ہے، ہندوستان میں نہیں بلکہ کیا ہے انٹرنیشنل طور پر، وہ کہاں ہے پتہ ہے؟ پونا میں ہے۔
پونا میں ہے ان کا قدیم ترین آتش کدہ، وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ یہ اسی نسل کا کتا تھا، ایران کا۔ آج ایران میں بھی کتوں کی کمی نہیں ہے، ہاں وہ بھی ذہن میں رکھی، یہ بھی وہی تھا۔ یہ غلام اصل میں فتوحات کے سلسلے میں جو فتوحات ہوئے ایران کے، ان میں قیدی بن کے آیا تھا، اور جس صحابی نے انہیں لیا یا ان جن کے حصے میں آیا، ان کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ۔ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا یہ، اور یہ غلام دراصل ایک ہنر رکھتا تھا۔ وہ ہنر تھا، وہ دراصل بہترین لوہے میں کاریگری کرتا تھا، تلواریں، زرہیں، خنجریں بناتا تھا۔ ایک تو یہ ہنر تھا، دوسرا ہنر یہ تھا کہ وہ ایک خاص قسم کی چکی بناتا تھا۔ وہ زمانے میں تو آٹے پیسنے کے لیے چکی ہوتی تھی نا جی، وہ گویا کہ چکی میں بھی کوئی ایسا فن وہ اس حد تک پہنچ گیا یا سمجھ لیا کہ ایسے طرز پہ بناتا تھا کہ ہوا جب چلتی تو چکی کو ہاتھ سے چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہوا کے رخ سے، ہوا کے دباؤ سے چکی خود بخود پھرتی، جس سے آٹا پستا۔ اس ٹائم کی ٹیکنالوجی، وہ ٹیکنالوجی اس کے پاس تھی، ہاں یہ مشہور بھی تھا۔ تو اسی واسطے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس پر ٹیکس لگایا تھا، اور یہ بالکل جائز تھا کہ غلاموں پہ ٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے واقعات الگ ہیں، احکامات الگ ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ ابھی ڈر شروع ہو گیا ہے کہ مجھے مضمون ختم کرنے بھی دیں گے، کیونکہ چائے دے کے ختم کر دیے تو اب کیا ہے بات بیٹھنے کی، اب تو بس جانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اس واسطے ذرا لیٹ ہی دینا تھا، دیتے تو دیتے، ایک آدھا گھنٹہ لیٹ دیتے تھے تو لوگ ہمیں خاموش بیٹھتے تھے۔ اچھا خیر، بدعا سب دیونوں کو بھائی، ایسا بولتا ہوں، اچھا کرے دیے۔ تو بہر کیف کیا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ اس پہ کیا کیے تھے، دیکھ بات تو جو چاہے کما لے، تو بڑا کاریگر ہے، بڑا کما سکتا ہے، لیکن دن کے 4 درہم مجھے دے دینا لاکھ۔ یہ دراصل کیا ہے، جائز چیز ہے، غلام کو اس طرح سے کیا ہے کام پہ لگا سکتے ہیں، اور اس کو اس طرح کیا ہے شرط لگا سکتے ہیں، جو حضرت حذیفہ۔ تو ایک مرتبہ کیا کیا یہ بدبخت نے، حضرت عمر سے آ کے کہا کہ میرا جو آقا ہے مجھ پر زیادتی کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا زیادتی ہے بھائی تیرے اوپر؟ کہا کہ دیکھو مجھے ہر دن 4 درہم دینا پڑتا ہے، جو کہ مجھے بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کرتے کیا ہو؟ کہا کہ میں زرہیں بھی بناتا ہوں اور چکی بھی بناتا ہوں۔ تو کہا کہ پھر تم تو بہت زیادہ کما سکتے ہو، 4 درہم دینے میں کیا ہے، بالکل انصاف ہے، 4 درہم دو، تمہارا آقا تم سے زیادہ نہیں وصول کر رہا ہے۔ تو اس وقت وہ غصے سے باولا ہو گیا بدبخت۔ اس وقت کیا ہے وہ الفاظ سننے کے لائق ہیں، کیونکہ حضرت عمر اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے تو ایسی چکی بھی بنا رہا ہے جو ہوا سے چلتی ہے۔ کہا کہ ہاں بنا رہا ہوں، لیکن ایک چکی ایسی بناؤں گا جس کی دھوم اور جس کا چرچا پوری دنیا میں پھیلے گا۔ یہ کہہ کہ وہاں سے وہ چل دیا۔ تو حضرت عمر پاس بیٹھے صحابی کو اشارہ کر کے گیا کہ اس بدبخت غلام نے مجھے دھمکی دے کے گیا ہے۔ حضرت عمر نے پہچان لیا یہ بدبخت ہی ہے جو مجھے قتل کرے گا۔ ہاں بڑی عجیب واقعات ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، تقدیر پہ راضی ہوتی ہے۔ ہاں حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جو قتل کیا تھا ابن ملجم، وہ جب بازاروں میں پھرتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ہے جو مجھے قتل کرے گا۔ ساتھی کہتے تھے کہ امیر المومنین جب آپ کو معلوم ہے قاتل ہے آپ کیوں نہیں قتل کر دیتے؟ حضرت علی مسکرا کے کہتے کہ میرے قاتل کو میں کیسے قتل کر سکتا، وہ تو میرا قاتل بننے والا ہے، ہم ہوتے تو چھوڑتے۔ اللہ کی ملاقات کا ایک سرور ہی الگ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ غلام مجھے دھمکی دے کے گیا ہے، لیکن کاروائی کچھ نہیں کی اس کے خلاف۔ تو اس دن سے اس کا غصہ تھا حضرت عمر پر،
اور اسی غصے کے نتیجے میں اس وقت وہ فجر کی نماز میں قتل کی نیت سے دو دھاری ایک ایسا خنجر بنایا تھا جو درمیان میں پکڑنے کے لیے تھا، اور ادھر بھی نوک تھی ادھر بھی نوک تھی، اس طرح وہ آ کے چھپ کے کھڑا ہو گیا محراب کے پیچھے، یہاں سے کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ صفوں کے اندر افراد جیسے کھڑے ہوئے ویسے ہی کھڑا تھا، اور جیسے ہی سب نماز میں مشغول ہو گئے اور نماز شروع کی، ابتدائی سورہ فاتحہ ختم کر کے قرات شروع بھی نہیں کی، اس بدبخت نے وار کیا، اور وار بھی پہلے وار میں ہی معاملہ طے نہیں ہوا۔ ادھر بھی حضرت عمر بن الخطاب جیسی شخصیت تھی، معمولی شخصیت نہیں تھی کہ ایک وار سے گھائل ہو جاتے۔ بدبخت نے ایک نہیں 6 وار کیے ایک ہی وقت میں، نکال نکال کے، یہاں تک کہ سب سے آخری جو وار کیا تھا وہ دراصل کیا کیا، سینے سے لے کر ناف تک اس نے وار چبے کے کھینچ دیا، جس کے بعد حضرت عمر کو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ اور ایسی حالت میں بھی حضرت عمر گرتے گرتے پہلی صف میں کھڑے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچ کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ یا رب، اس وقت بھی فرض کی ادائیگی کا احساس ہے، چیخنا چلانا، مجھے لے چلو، مجھے مرہم پٹی کرو، مجھے ایسا کر دیا، نہ واویلا بھی نہیں ہے، چیخنا چلانا بھی نہیں ہے، بلکہ احساس ذمہ داری ہے تو نماز کی فرض کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے۔ اسی واسطے کبھی جس نے کبھی کسی کا سہارا نہ مانگا ہو، کبھی کسی کا ہاتھ نہ پکڑا ہو، وہ شخصیت اس وقت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کے مصلیوں کی نماز کو ادا کرنے کے لیے کھینچا، نماز پڑھاؤ، اور یہ پڑھے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو اس بدبخت نے کیا کیا، بھاگنے کی نیت سے صفوں کو چیرتے ہوئے بھاگنے لگا، تو جو درمیان میں آیا بدبخت نے سب کو چھرا گھونپا۔ 13 آدمیوں کو اس نے اس دن نیزہ مارا مسجد کے اندر، 13 لوگوں کو اس نے نیزہ مارا۔ جس دن حضرت عمر کو زخمی کیا گیا، یاد رکھو اس دن صحابہ 13 لوگ شہید ہوئے، ان میں سے 7 انتقال کر گئے، 7 لوگوں نے، 13 لوگ۔ پھر اس کے بعد اس شخص کو اور زیادہ کیا ہے، راہ نہ ملے، ایک انصاری مسلمان اپنا جبہ نکالا اور اس کو پکڑنے کے بجائے اپنے جبے کے عبا کے جو بڑا کپڑا ہوتا ہے نا جی، وہ پورا کپڑا پھینک کے اس کے سر کو دبوچ کے پکڑا، تو تب کہیں جا کے یہ مارنے کا سلسلہ رکا اور وہ بالکل گرفتار ہو گیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا کہ کل میں اب گرفتار ہو چکا ہوں، نکل نہیں سکتا، تو نیزہ خود اپنا اوپر مار کے خودکشی کر کے مر گیا۔ یہ واقعہ ہوا ہے، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں نہیں؟ وہ کربلا کا واقعہ سنتے سنتے کان جو پک گئے ہیں۔ ہاں، یہ بھی تو ہوا ہے نا جی۔ تو اس طرح دراصل حضرت عمر کو سب سے پہلا نیزہ جو مارا گیا، شہادت کا جو واقعہ سبب بنا، وہ یہی سبب تھا۔ لیکن پیچھے جو لوگ تھے نا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کیا۔ یہ بالکل ابتدائی صفوں میں ہو رہا ہے۔ آخری جو کیا ہے، حضرت عمر کے زمانے میں مسجد کا یہ حال ہوتا تھا کہ مسجد نبوی کی پوری بھر جاتی تھی، تو آخری صفوں والوں کو کچھ نہیں پتا چلا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بس ان کو اتنا پتا چلا کہ حضرت عمر پہلے قرات پڑھ رہے تھے، اب کیا ہوا پتا نہیں کہ قرات میں لفظ کیا ہے، آواز کیا ہے، بدل گئی ہے، کوئی اور ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ بس اتنا پتا چلا ان کو، دوسری کسی بات کا پتا نہیں چلا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہو سکتا تھا اسی حالت میں بھی نماز مکمل کر کے جیسے ہی پلٹے نا جی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت عمر نے کہا، جاؤ دیکھو میرا قاتل کون ہے۔ کیا سنجیدگی ہے اس عالم میں، نہ چیخنا، نہ پکارنا، نہ لے جاؤ کے شور، نہ موت کا شور، نہ کچھ، نہ غم، نہ اندو، نہ رونا، نہ دھونا۔ فکر دیکھو کیا کیا فکریں ہیں۔ پہلے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ جاؤ دیکھو میرا قاتل کون ہے۔ وہ خود دیر گھومتے رہے، دیکھتے رہے کہ کہاں قاتل گیا، کیا ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا وہ مغیرہ کا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ابو لولو فیروز ہے۔ تو وہ آ کے کہے
وہ جو غلام ہے نا حضرت مغیرہ کا، اس نے، وہ کاریگر، یعنی پہلے ہی کہہ گیا تھا نا ایسی چکی بناؤں گا میں جس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا. تو حضرت عمر کو پورا خیال تھا. بعض لوگ کیا ہیں، موت کے قریب ہی آتے ہی بے ہوش ہو جاتے ڈر کے مارے. مرض کا سنتے ہی کیا ہے، ہوش و حواس کھو جائے، بکواس شروع کر لے. پورے ہوش و حواس میں ہیں اور باقاعدہ یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں وہ کاریگر غلام. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، اسی نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا رب. اب دیکھو کیا عجیب کیفیت ہے. کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھ کو کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جو تیرا کلمہ پڑھتا ہو، بلکہ کافر نے قتل کیا ہے، اس کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. کہیں کوئی مسلمان تو میرا قاتل نہ بنا، اگر وہ بنتا تو پھر پوری زندگی بعد میں بھی مجھے کیا ہے اس کا دکھ ہوتا. ایک مجوسی ان نسل نے، اس نے قتل کیا. پھر اس کے بعد ایک طرح سے مغموم کیفیت میں کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ تمہارے باپ اور تمہاری رائے یہ تھی کہ ان مجوسی غلاموں کو اچھی اچھی رعایتیں دے کر مدینے میں رکھو، جبکہ میں مخالف تھا. تمہارے باپ بھی یہی مانتے تھے، تم بھی یہی مانتے تھے، اس واسطے ہی میں ان لوگوں کو یہاں بسایا، ورنہ تو کیا ہے ان کو نہیں بساتا. یہ اصل میں کیا تھا، دور خلافت میں رائے جب لی گئی تھی حضرت عباس کی، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ یہ مجوسی غلام ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو کام بھی دیا جائے اور اسلام بھی سکھایا جائے تو اچھا ہے. حضرت عمر کی یہ رائے نہیں تھی. تو اس وقت دراصل حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عباس کی اس بات کو خیال میں رکھتے ہوئے حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو تمہارے ابا جان کی اور تمہاری رائے تھی ان لوگوں کو سر پہ چڑھاؤ، تو اس واسطے ہی آج اس نے کیا ہے مجھے قتل کیا ہے، ورنہ تو میری رائے نہیں تھی. تو حضرت ابن عباس سے سراپا اطاعت بنتے ہوئے فرمایا کہ امیر المومنین حکم دے دے، ابھی قتل کر دیتا ہوں جتنے مجوسی غلام ہیں مدینے کے اندر، کیونکہ زیادہ تر غلام حضرت ابن عباس کے تھے. یہ غلاموں کا ایک بہت بڑی تعداد حضرت ابن عباس کے پاس تھی. کہا کہ آپ حکم دیں قتل کر دیتا ہوں سب کو. کہا کہ نہیں، اب نہیں ہو سکتا، بغیر کسی عذر کے ہم کسی کو کیسے قتل کر سکتے ہیں، اور کسی ایک فرد کے جرم میں پوری قوم کو ہم کیسے قتل کر سکتے ہیں. انصاف دیکھو. پھر ایک طرف بات جو صحیح تھی وہ بھی کہہ دی، لیکن انصاف بھی دیکھو. چاہتے تھے تو اسی وقت حکم دے دیتے مجوسی جتنے بھی غلام ہیں مدینے میں سب کو اڑا دو، لیکن کہا کہ نہیں، حالانکہ تیار ہیں، جن کے غلام ہیں ان کے آقا تیار ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حکم دیں سب کو اڑا دیتا ہوں میں، جتنے مجوسی میرے پاس ہیں سب کو. کہا کہ نہیں، اب نہیں ہو سکتا. کیا بات کر رہے ہو تم، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. پھر اس کے بعد حضرت عمر جو ہے اٹھا کر گھر لائے گئے. گھر آ گئے تو طبیب بلایا گیا، کھجوروں کو نچوڑ کر جوس بنا کر پلایا گیا. تو جیسے ہی منہ کے ذریعے گیا پیٹ میں، پیٹ تو پورا پھٹا ہوا تھا، پیٹ کے ذریعے باہر نکل گیا. طبیب نے پھر دوا تجویز کی اور کہا کہ ان کو دودھ پلاؤ. دودھ پلایا گیا تو دودھ بھی منہ کے اندر سے گیا اور پیٹ کے اندر سے باہر نکل گیا. تو اب تو کیا ہے، لوگ رو رہے تھے، مغموم تھے، اور طبیب بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تو کیا ہے آخری وقت ہے، یہ شاید اس زخم سے جانور نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر چیز جو ڈالی جا رہی ہے وہ نکل رہی ہے. اور اس زمانے میں آپریشن جراحی کا نظام اتنا پختہ نہیں تھا کہ اسی وقت ٹانکے ڈال کر انہیں کیا ہے برابر کر دیا جاتا، طب اتنی اونچی نہیں تھی. تو اب دراصل جان لیا. اور عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ پھر کیا ہے، لوگ آتے گئے تعزیت کے لیے، ایک ایک آتے گئے اور تعریفیں کرتے گئے. ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ امیر المومنین کو ان کے جو بشارتیں ہیں وہ سنا کر انہیں بتایا جائے کہ اگر آپ شہادت کی موت آج اللہ نے دی ہے تو آپ پکے جنتی بھی ہیں، کیونکہ آپ عشرۃ المبشرہ میں سے ہیں. آپ فلاں فلاں وقت میں اللہ کے رسول نے آپ کو یہ کہا ہے، آپ کی حور کو دیکھا ہے جنت میں. آپ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. آپ وہ ہیں جن کے زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. اس طرح صحابہ ایک ایک آتے گئے آتے گئے آتے گئے اور تعریفیں کرتے گئے تعریفیں کرتے گئے تعریفیں کرتے گئے. لیکن ان سب تعریفوں سے بے پرواہ بعض جگہ تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب تعریفیں بڑھ گئی تو حضرت عمر نے کہا کہ چپ، تمہاری دھوکہ بازی نہیں چلے گی. صحابہ سے کہا چپ، اب کچھ ایک لفظ نہیں بولنا مجھے تعریفوں میں، تمہاری دھوکہ بازی نہیں چلے گی.
اللہ کے پاس آج بھی میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ بلا کے مجھے کہے عمر تیری نیکیاں اور تیری برائیاں سب کے سب برابر ہو گئی، تو یہ جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں، تب بھی میں خوش قسمت سمجھوں گا۔ یہ ڈر ہے رب سے، یہ کیفیت تھی تقوی و ورع۔ پھر اس کے بعد کس حیثیت سے ٹیکل کر رہے ہیں دیکھیے موت کو۔ جب پختی تصدیق ہو چکی، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، کیونکہ سب سے اہم ترین جو سوال ہوگا نا جی وہ مرنے کے بعد قرض کا ہے، حتیٰ کہ شہید کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ آج قرض کے معاملے میں ہم کتنے لاپرواہ ہیں، لیتے دیتے نہیں، اچھا بھی اچھا کھاتے پیتے پکنک جاتے سب کرتے، قرض والے کو قرض دیتے نہیں۔ یہاں دیکھو بیٹے کو بلائے، کہا کہ بیٹا میرا قرض شمار کرو۔ گھر والے سب بیٹھے، قرض کو شمار کیا، پتہ ہے کتنا قرضہ آیا؟ قرضہ کتنا آیا ہوگا؟ وہ جو ایک وقت کھانا کھاتا، وہ جو ایک سوکھی روٹی کھاتا، ایک مرتبہ 2 سالن جمع نہیں کرتا اور جمع کرنے کسی اپنے عامل کو نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ ایک گھر کو معلوم ہوا کہ ایک گھر میں ہمیشہ گھر میں 2 پکوان پکتے ہیں، 2 سالن پکتے ہیں، تو چھپ چھپا کے کہا کہ مجھے نہیں بلاتے۔ جب ان کو بلایا گیا حضرت عمر کو، تو جب ان کے سامنے بھی جو سالن رکھے تو ڈانٹنے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول 1 سالن سے زیادہ منع کرتے تھے اور تم ہر وقت 2 سالن رکھتے ہو، میں یہ دیکھنے کے لیے ہی تمہارے گھر آیا تھا کہ کیا تم ہر کھانے میں 2 سالن کھاتے ہو۔ یہ حیثیت سے زندگی گزارنے والی شخصیت، قرض نکلا 80 پر 6000 درہم، آج کے لحاظ سے 10-15 لاکھ۔ کائی کو بھئی یہ قرض؟ نہ ٹھاٹ کی زندگی تھی، نہ عیش و آرام تھا، نہ کیا ہے فرنیچر تھا، نہ کیا ہے محلات تھے، آخر قرض کہاں کا قرض؟ یہ وہ صحابہ تھے جو نہیں ہونے کے باوجود بھی قرض لے کے انفاق کرتے تھے، ورنہ تو قرض کی ضرورت کیا تھی؟ 80 پر 6000 قرض تھا۔ کہا کہ دیکھو میری جتنی چیزیں ہیں اور میرے گھر والوں کی جتنی چیزیں ہیں، جو ضرورت پڑے اس قرض کے لیے بیچ کر قرض ادا کر دینا پہلی فرصت میں۔ اگر میرے گھر والوں سے بھی نہیں ہوگا تو میرے قبیلے عدی سے پوچھ لینا، اگر ان سے بھی میرا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے تو قریش سے بھی پوچھ لینا، لیکن قریش کے بعد کسی اور سے نہیں پوچھنا۔ پھر اس کے بعد کہا عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو عمر اجازت مانگتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا عمر اجازت مانگتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جاؤں، میرے 2 ساتھیوں کے ساتھ میں بھی دفن ہو جاؤں، جاؤ جا کے میرا سلام کہنا اور یہ اجازت لے کے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اماں عائشہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ان کو خبر پہنچ چکی تھی زخمی ہونے کی، وہ بھی حضرت عمر کے اس واقعے سے حد درجہ غمزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ ایسے وقت میں گیا، کہا کہ ابا جان امیر المومنین کا لفظ نہیں کہنا، تو امیر المومنین نہیں کہا، ابا جان عمر پوچھتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اس حجرے میں جو جگہ خالی ہے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی کیا ہے وہ پوچھتے ہیں، اجازت پوچھتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ نے کہا کیا اکرام تھا دیکھیے صحابہ میں، ان بدبختوں نے اہل بیت کو اور خلفاء کو دشمن بنا کے پیش کر دیا، ان بدبخشیوں نے۔ محبت کا تو عالم یہ تھا کہ اماں عائشہ نے کہا اللہ کی قسم میرا ایک شوہر تھا، ایک باپ تھا، اللہ کے رسول شوہر تھے اور صدیق اکبر باپ تھے، تو میری سب سے زیادہ زندگی کی جو خواہش تھی وہ یہ کہ میں اپنے باپ اور اپنے شوہر کے ساتھ دفن ہو جاؤں، یہ جگہ میں اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اگر عمر نہ پوچھتے تو میں کسی اور کے لیے یہ قربانی نہیں دے سکتی، لیکن یہ وہ شخص ہے جو زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، آج دروازے پہ پوچھ رہا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا، جاؤ جا کے کہو کہ وہ جگہ میں دے رہی ہوں۔ جب یہ واپس آئے حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا جواب لائے ہو؟ کہا کہ آپ کی مرضی کے مطابق جواب ملا ہے۔ تو حضرت عمر کہے کہ اللہ کی قسم مجھے دنیا جہاں کی دولت مل جاتی تو بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہے
جو خوشی مجھے آج ملی ہے کہ میرا مدفن وہ ہوگا جہاں میرے دونوں ساتھی ہیں۔ یہ میری سب سے بڑی زندگی کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دفن کیا جاؤں، اور یہ خواہش پوری ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو عبداللہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج امیر المومنین ہیں، اس واسطے شاید کیا ہے تقریباً اجازت دے دی ہو اما عائشہ، کل کے دن کیا ہے خیال بدل جائے، اس واسطے اگر میری وفات ہو جائے میرا جنازہ لے جا کے حجرے کے اندر داخل نہ کرنا تب تک جب تک کہ پھر ایک مرتبہ اجازت نہ لے لینا۔ کہا کہ جاؤ، یہ بات ذہن میں رکھ لو، وفات کے بعد جب میرا جنازہ اٹھے گا تو حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر جانے سے پہلے پھر جنازہ رکھ دینا، پھر ایک مرتبہ اندر جانا اور پوچھنا کہ عمر اجازت چاہتا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا، عمر اجازت چاہتا ہے کہ اب بھی آپ اسی فیصلے پر قائم ہیں، تو جب اجازت دے دیں گے تو تب جا کے کیا کرنا، مجھے دفن کرنا۔ اسی اثنا میں یہ بات ہو گئی کہ لوگ آ رہے تھے، ایک نوجوان داخل ہوا، کہا کہ امیر المومنین آپ کے لیے کیا فکر ہے؟ خوشی ہی خوشی ہے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، جب تک اللہ کے رسول تھے آپ سے راضی رہے اور آپ کو جنت کی بشارت دی، آپ عشرۃ المبشرہ میں سے رہے، پھر اس کے بعد خلافت ایسی چلائی کہ آپ کی خلافت میں کوئی ناانصافی نہیں ہوئی اور سب کے سب لوگ آپ سے راضی رہے، اور آخری ملاقات میں آخری وقت میں اللہ نے شہادت کی موت دے دی۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ تو کہا کہ بیٹا مجھے دھوکے میں مت ڈال، بیٹا مجھے دھوکے میں مت ڈال، میں تو سوچ رہا ہوں کہ میری نیکیاں میری برائیاں دونوں برابر ہو کے اللہ چھوڑ دے تو یہی کافی ہے۔ پھر یہ کہہ کے وہ پلٹ کے جانے لگا بندہ۔ ایسے وقت میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کیا احساس ہے، کیا ذمہ داری ہے، دیکھیے ایسے وقت میں انسان دیکھتا کیا ہے بھائی؟ کچھ نہیں دیکھتا، نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ کیا ہے احکامات کی فکر ہوتی ہے، نہ کر پردے کی فکر، کچھ نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں دیکھیے کیسے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ پلٹ کے جا رہا تھا تو کہا کہ بھتیجے ادھر آؤ، ابھی تم نے مجھے بشارتیں دی لیکن تمہارا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، تمہارا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، اگر تم اس کو اوپر کر لو تو کپڑا بھی کیا ہے پاک صاف رہے گا اور ساتھ میں اللہ بھی تمہارا تم سے خوش ہوگا۔ معمولی بات جو ہم کبھی نہیں نوٹ کرتے، اچھے وقت میں بھی کسی کو نہیں بولتے۔ پینٹ جھاڑ رہا ہے پوری روڈ، بولتا نہیں، کئی کو بولتا نہیں، میں پہنا تو انہیں بولیں گا نا، میں بھی پہنتا ہوں نا۔ شادی آئی تو دیکھنا چوپ ٹخنے کے اوپر رکھنے والوں کے ٹخنے دکھتے نہیں شادی میں، ہاں باقی وقت میں سب آدھا پنڈلی تک بھی چڑھا لیتا وضو کرتے ہوئے مسجد میں، ٹریک پینٹ کو آتا کہتے ہیں مسجد میں، پھٹی ٹریک کرے پتلی پورا دکھتا اس میں سے، ہمیں ہم کیا مچھ لینا، شادی کو ٹریک پینٹ کو جانگا ہی نہیں، ہاں اللہ کے دربار میں کوئی عزت نہیں، وقار نہیں، احترام نہیں، کوئی عزت وقار احترام۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر 4 دن تک اسی حالت میں رہے لیکن انتظام میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی شیخ و پکار نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لوگ آئے، کہا کہ جیسے ابو بکر صدیق نے خلیفہ مقرر کر دیا آپ کو، اس طرح آپ بھی خلیفہ مقرر کر دیں، آپ کے بعد کون ہوگا؟ کب؟ اسی حالت میں۔ کہا کہ نہیں، وہ موقع الگ تھا لیکن اب میں وہ طریقہ نہیں، مجھے تو کیا ہے ایک کے سپرد کر دینے کے لیے وہ شخصیت نہیں مل رہی ہے۔ ایسے ہی حالات میں بعض روایتوں میں ہوتا ہے کہ اس وقت کہتے کہ کاش کہ ابو عبیدہ ہوتے تو میں ان کے سپرد کر دیتا، لیکن وہ ان سے پہلے وفات پا چکے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں امین هذه الامہ کہا تھا کہ امت کے امین ہیں، تو میں امت کی یہ امانت بھی انہی کے سپرد کر دیتا۔ ہاں کبھی کہا کہ سالم مولا حذیفہ کے ایک غلام تھے، موالی میں سے تھے، سالم بہت پائے کے درجے کے تقوی اور ورع والے تھے، تو کہا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو میں ان کے سپرد کر دیتا، لیکن سالم بھی اس وقت زندہ نہیں تھے، پہلے وفات ہو چکی تھی۔ تو اسی واسطے کہا کہ میں کسی ایک شخصیت کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، بلکہ 6 شخصوں پر مشتمل کمیٹی بنا دی
اور کہا کہ دیکھو یہ کمیٹی جمع ہوگی اور اس کمیٹی کو نگران مقرر کیا 50 انصار آدمیوں کے ساتھ. کہا کہ یہ نگرانی کرے میرے وفات کو وقت جیسے ہی گزرے گا دفنانے کے بعد ان 6 آدمیوں کو کسی مکان میں بند کر دینا اور کھانے پینے کا انتظام تمہارے ذمے اور کہہ دینا کہ تم نہیں نکلنا حتیٰ کہ تم فیصلہ کر کے نکلنا اور وہ فیصلہ بھی 3 دن سے اوپر نہ ہونا چاہیے. 3 دن کے اندر اندر خلیفہ چن لینا اور اس کے ساتھ ساتھ خلیفے کا اظہار کر دینا 3ویں دن. اور ان 3 دنوں میں یہ خلافت کے ذمہ دار جتنے لوگوں کو میں 6 لوگوں کو چنا ہوں ان 6 میں سے کوئی امامت نہ کرنا بلکہ صہیب رومی امامت کرتے رہیں. اس حد تک انصاف کا خیال تھا. یعنی حضرت عمر کو خیال یہ تھا کہ جن کو خلفاء کے لیے جو نام میں دیا ہوں وہ نام میں سے کسی کو امامت کرنے کا بھی کہہ دوں تو ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ جب امامت کی ذمہ داری حضرت عمر نے ان کو دی ہے تو شاید خلیفے کا بھی اشارہ وہی ہے, اس واسطے کہیں خلیفہ نہ بنا دیں. اس واسطے کہا کہ 6 آدمی بھی خلیفے کے لیے جو میں نے نام بیان کر دیے ہیں ان کو ان 3 دنوں میں اجازت نہیں ہے کہ وہ امامت کرائیں. امامت کرائے گا تو وہ صہیب رومی ہوں گے جو بالکل یہ غریب الدیار تھے. کیا مقام ہے دیکھیے, صہیب رومی ہوں گے, وہ نماز پڑھائیں گے اور 3 دن سے زیادہ نہ کرنا. پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو صہیب رومی جب امامت کے زمانے میں رہیں گے تم لوگ آپس میں مشورہ کر کے جس کو انتخاب کر لیے اگر اس کے بعد بھی لوگ عوام میں انتشار ہو نہ مانے تو جو انتشار کرے جو تفرقہ کرے اس کی گردن اڑا دینا تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو. کس حالت میں کر رہے ہیں یہ سب کام, وہ دیکھو کس حالت میں کر رہے ہیں. اور آخری دن آخری ایام میں تو حالت یہ ہو گئی کہ جب اپنا بیٹا قریب آیا عبداللہ بن عمر, کہا کہ بیٹے عجز و انکساری کر لوں, مجھے اٹھا کے نیچے بٹھا دو. کہا کہ ابا جان اس حالت میں آپ نہیں ہیں کہ میں آپ کو اٹھا کے نیچے بٹھاؤں. کہا کہ نہیں تم کرو. کہا کہ ابا جان آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تو آپ سے راضی ہے, رسول راضی رہے, جنت کی بشارت ہے, آپ کو حور کی بشارت ہے, آپ کس واسطے آہوزاری کر رہے ہیں؟ کہ کہا کہ بیٹا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو, مجھے اٹھا کے نیچے بٹھاؤ. میں آج عجز و انکساری اپنے رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اور بٹھا دیے تو اپنے گلے کو لگا لیا زمین سے, کہا کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دینا, اس کو معاف کر دینا جس کی کیا ہے سلطنت جا رہی ہے. تو وہ ہے جس کی سلطنت کہیں نہیں جاتی, تو احکم الحاکمین ہے, پورے زمانے کا تو ہی اختیار رکھتا ہے. میں گنہگار ہوں, اگر میں آ جاؤں تیرے پاس اور تو کام لے عدل سے اور تو دیکھے میرے اعمال کو تو میں تو مستحق ٹھہروں نار کا, اگر تو رحم کر دے تو میں جنت کا مستحق ٹھہروں. امید ہے کہ تو مجھ پر رحم کرے گا. رو رہے ہیں. کون سی شخصیت؟ وہ جن کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. پھر اس کے بعد حضرت حفصہ آئی, بیٹی امہات المومنین میں سے حفصہ حضرت عمر کے پاس آئی تو ضبط نہ کر سکی. کہا کہ غارت ہو اس غلام کا, ابا جان اس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. اور زار و قطار رونے لگی. حتیٰ کہ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹی تم امہات المومنین میں سے ہو پھر بھی رو رہی ہو. تھوڑا رونے میں تھوڑا آواز بلند ہو گئی جسے نوحہ کہہ سکتے ہیں. حضرت عمر غصہ ہو گئے. کہا کہ بیٹی یہ آہوزاری اس سے منع نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں, وہ بھی وہ بیٹی جو امہات المومنین میں سے, لیکن شریعت کی پاسداری دیکھو. کہا کہ کیا کر رہی ہو بیٹی, آوازیں شور چیخ و پکار نہ کرو. ہاں تم میرے جدائی کے غم میں رو رہی ہو تو میں رونے سے نہیں روکوں گا. رونے کی حد تک تو اسلام میں اجازت ہے, لیکن آہوزاری اور چیخ و پکار کرنا جائز نہیں ہے. یہ کہہ کے جو عورتوں کا ایریا جو کیا ہے خواتین کی جگہ تھی وہاں پر بھیج دیا. کہا کہ لوگ اور بھی بہت انتظار کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بیٹی تم جاؤ, تم خواتین کے اندر رہو. اس طرح لوگ آتے رہے, ملاقاتیں کرتے رہے. جب سب طریقے سے مطمئن ہو گئی بات, قرض کا معاملہ ادا کر لیا
وصیت کا معاملہ ادا کر دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کون خلیفہ بنے گا اس کا معاملہ ادا کر دیا، پھر لوگوں کو جو ہدایتیں دینی ہیں وہ ہدایتیں دے دیے، سب کام ہو گئے، تو پھر اس کے بعد آخری وہ دن آ ہی گیا جو ابت الجلیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ملاقات کے لیے بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے بعد کیونکہ امامت کی ذمہ داری صہیب سنان رومی کو دی گئی تھی، تو اسی واسطے نماز جنازہ بھی حضرت صہیب ہی نے پڑھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں تدفین ہوئی۔ تدفین کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ہی جو قریبی صحابی تھے انہوں نے خواب میں دیکھا، حضرت عمر کو پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت آسان معاملہ کیا، اور میں نے جو حساب دیا اللہ نے قبول کر لیا، آج میں بالکل آرام سے، آج میں آرام سے، اللہ نے میرے ساتھ آسان حساب لیا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔